تو ہمارے اور آپ کے لیے اور سب پسماندگان کے لیے ایک امانت چھوڑ جاتے ہیں. وہ اپنا کام، اپنی ذمہ داری، اپنا فریضہ پورا کر دیتے ہیں اور پھر زندہ لوگوں کے حوالے کر دیتے ہیں. ہمارے اکابر کا، ہمارے اسلاف کا جو دنیا سے جا چکے ہیں، ان کی تعلیمات یہ نہیں کہ ان کے جانے کے بعد ان کی فراق اور جدائی ہی کو روئیں، بلکہ ان کی تعلیمات یہ ہیں کہ جو مقصد ہم دنیا میں چھوڑ کے گئے ہیں اس کو مضبوطی سے تھام لو. غزوہ احد میں جب افواہ پھیلی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے، چند لمحے کی بات تھی، لیکن صحابہ کرام پہ کیا گزری. بیٹھ گئے، تلواریں پھینک دی. اس کیفیت کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ رب العزت نے جو امت کو ایک تعلیم سے سرفراز فرمایا، أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ کر جائیں تو تم اپنے مقصد سے پسپائی اختیار کر لو گے، پیچھے ہٹ جاؤ گے. اور یہ ذمہ داری تو اللہ کی طرف سے دی گئی ہے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. تو جو فرض وہ سر انجام دے رہے تھے میرے دین کو ہر جگہ تک پہنچانے کے لیے، اس دین کے اور کلمے کے اعلاء کے لیے اب تم وہ کام چھوڑ جاؤ گے تو اللہ کو کیا نقصان دے سکتے ہو تم لوگ. میں ایک طالب علم کی حیثیت سے اس سے جو اخذ کر سکا ہوں کہ ایک ہے شخصیت کی اہمیت اور ایک ہے عقیدے اور دین کی اہمیت. اہمیت کا کوئی انکار نہیں، لیکن دین کی بقا کا دار و مدار شخصیات پر نہیں، عقیدے اور ایمان پر ہے. چنانچہ اس موقع پر
جب کایا پلٹ گیا اور مسلمانوں کو ایک بہت بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑا، اور مشرکین مکہ سمجھنے لگے کہ ہم نے فتح حاصل کر لی ہے، تو ابو سفیان جو اس وقت مشرکین مکہ کے سردار تھے اور لشکر کے سپہ سالار تھے، اس نے آواز دی، افیکم محمد، تم میں محمد زندہ ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا جواب دیں؟ آپ نے فرمایا لا تجیبو، جب جواب نہیں ملا تو اس نے دوسری آواز دی، افیکم ابو بکر بن ابی قحافہ، تم میں حضرت ابو بکر زندہ ہیں؟ آپ نے پھر فرمایا لا تجیبو، جواب مت دو۔ پھر اس نے نعرہ لگایا، افیکم عمر بن الخطاب، اس پر بھی آپ نے فرمایا لا تجیبو۔ اب ظاہر ہے کہ ان کی نظر میں بھی یہ تین ایسی شخصیتیں تھیں کہ جس کی اہمیت کا ان کو بھی اقرار تھا، اور جب جواب نہیں ملا تو اس کا خیال یہ ہوا کہ مسلمانوں کی قیادت اب نہیں ہے، تو اس نے اعلو حبل کا نعرہ لگا، حبل زندہ باد۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ اس کا کیا جواب دیں؟ آپ نے فرمایا اب جواب دو، اللہ اعلی و اجل۔ اس نے دوبارہ نعرہ لگایا، لنا العزى ولا عزى لكم۔ آپ نے فرمایا اب جواب دو، اللہ مولانا ولا مولا لكم۔ اب پہلی باتوں پر آپ خاموش اور دوسرے پر آپ کہتے ہیں جواب دو۔ یہ خاموشی ایک تعلیم ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے کہ جواب دے دو کہ ہم ہیں، تو امت کو تعلیم کیا ملتی کہ جیسے دین کا مدار شخصیات کی زندگی پر ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے اکابر کی جدوجہد میں، ان کی تعلیمات میں، ان کے نصائح میں ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ یقیناً بڑے بلند لوگ تھے، ہمارے اپنے سلسلے کے۔ کس کس کا نام لیں گے آپ؟ حضرت قاسم العلوم والخیرات مولانا محمد قاسم نانوتوی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، حضرت مولانا امداد اللہ مہاجر مکی رحمہم اللہ، کیا عظیم لوگ تھے۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن، کتنے ہمارے اکابرین گزرے ہیں، انہوں نے میدان جہاد میں اور تحریکوں میں کتنے عظیم الشان قربانیاں دی ہیں۔ دنیا ان کو آج بھی یاد کرتی ہے، دنیا آج بھی ان کا احترام کرتی ہے، تاریخ نے ان کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ لیکن جب تک ہم ان کے دیے ہوئے تعلیمات کو اور ان کے سلسلے کو عملی جدوجہد کے ذریعے سے آگے نہیں بڑھائیں گے، محض اس کا نام لینے سے کیا فائدہ ہوگا؟ ہم جتنا محنت کریں گے، جتنا کام کریں گے، ان کا ثواب ان کو ملتا جائے گا۔ یہ مدارس، یہ جامعات، یہ خانقاہیں، یہ سیاسی عمل، سیاست شرعیہ جس سے آج آپ اور ہم وابستہ ہیں جمعیت علماء کی صورت میں، یہ انہی اکابر نے، انہی کی امانت ہے، انہی کا سلسلہ ہے۔ تو ان تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے
ہم نے اپنے اکابر کو زندہ رکھنا ہے، وہ اسی چیز سے زندہ رکھتے ہیں۔ اس مشن کو ہم زندہ رکھیں تو وہ زندہ ہے۔ حضرت مولانا فضاء الرحمان صاحب کے ساتھ ساری زندگی ہماری گزری، جتنا میں نے ان کو قرآن کی خدمت کے لیے فکر مند پایا، اب اگر ایک انسان، ایک بندہ اپنے ایک بھائی کی فکر مندی کو سمجھ سکتا ہے تو اس کے اندر کی کیفیات سے اللہ کیسے غافل ہو سکتا ہے؟ اللہ، جہاں جانا، کسی مسجد کی افتتاح کرنا، وہاں ایک مولوی صاحب کو بٹھانا، قرآن پڑھاؤ، اور یہ کون سی سوچ تھی؟ یہ وہی سوچ تھی جو ان کو حضرت شیخ الحدیث حافظ الحدیث حضرت درخواست رحمہ اللہ نے دی تھی۔ ان کو بھی یہی جنون تھا، فلاں جگہ مرکز کھولا، فلاں جگہ مرکز کھولا، وہاں گیا تو مرکز کھولا، وہاں گیا تو مدرسہ بنایا۔ یہ بہت بڑا احساس ہے۔ اور پھر ہمارے اکابر نے ہم جہت کام کیا، ہم جہت کام کیا۔ ان کی زندگی میں جامعیت تھی، قرآن، حدیث اور فقہ کی خدمت انہوں نے کی۔ خانقاہوں کو اللہ کے ذکر سے انہوں نے آباد کیا۔ پوری دنیا کے گلی کوچے تک، صحراؤں میں، جنگلوں میں اللہ کا دین اور اس کا پیغام پہنچانے کا کام اللہ نے انہیں اکابرین سے لیا۔ اور بر صغیر کی پوری تاریخ میں 100 سال ہو یا 150 سال ہو، اگر فرنگی استبداد کے مقابلے میں جدوجہد آزادی کسی نے لڑی ہے، میرے اکابر کے علاوہ اس میں اور کسی کا نام نہیں ملتا۔ تو آپ ایک عظیم الشان سلسلے سے وابستہ ہیں۔ ہمارے اکابر دین کی خدمت کرنا چاہتے تھے۔ دو چیزیں انہوں نے بطور امانت ہمارے حوالے کی۔ ایک نظریہ اور ایک نظریے کے لیے کام کرنے کا رویہ۔ ہمارے حضرات دین کی خدمت، اس کے غلبے اور آزادی و حریت کے لیے فرقہ وارانہ جنگ نہیں لڑتے تھے، فرقہ وارانہ نفرتیں نہیں پیدا کرتے تھے۔ اختلاف ہوتا ہے علمی انداز کے ساتھ، شائستہ طریقے کے ساتھ، دلیل کی قوت کے ساتھ، لیکن اس کے لیے انہوں نے کوئی ذریعہ معاش نہیں بنایا، اس کی بنیاد پر انہوں نے کوئی دکان نہیں بنائی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی سنت اور طریقوں کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے اس کام کو منظم کیا، اپنے حالات کے ساتھ اس کو منطبق کیا۔ آج وہی چیز ہمارے امانت ہے، اسی منہج پہ چلتے ہوئے ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیں اپنے اکابر نے ہمارے حوالے کی ہیں۔ حضرت مولانا فضاء الرحمان صاحب رحمہ اللہ آج ہم میں نہیں ہیں، لیکن ان کی یاد زندہ ہے، اس کی روح زندہ ہے۔ تو اصل چیز تو روح ہے۔
جسم نے تو بر جانا ہے، گل جانا ہے، مٹی ہو جانا ہے، لیکن روح تو زندہ رہتی ہے۔ پوری انسانی تاریخ کو دیکھیں، جو گزر چکے ہیں ان کے نام بھی، ان کا کردار بھی آج بھی زندہ ہے، اور آج بھی انسانیت کے لیے وہ رہنمائی کا کام دے رہا ہے۔ امام ابو حنیفہ دنیا میں نہیں ہے، لیکن ان کی فقہ آج بھی رہنمائی کر رہی ہے امت کی۔ باقی ائمہ کرام بھی ایسی ہے۔ تو جسمانی صورت میں تو وہ ہمارے بیچ میں نہیں ہے، لیکن روحانی صورت میں ہمارے ساتھ ہے، اور اسی حیثیت میں ہم نے ان اکابر کو زندہ رکھنا ہے۔ یہ مدرسہ انوار القرآن ہے، جگہ جگہ پر انہوں نے مراکز بنائے ہیں، ان سب کو اب ہم نے سنبھالنا ہے اور ان کی خدمات کو ہم نے جاری و ساری رکھنا ہے، اپنے اکابر کے منہج کے مطابق جاری رکھنا ہے۔ انشاءاللہ وہ ہم میں نہیں بھی ہیں تو وہاں بھی ان کی روح کو تسکین پہنچے گی، یہی چیز ان کی روح کی غذا بنے گی۔ اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کے خانوادے کو اور ہم سب کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا دعا فرمانے الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ اللہ تعالیٰ حضرت مولانا فداء الرحمان صاحب کو جوار رحمت میں اعلیٰ مقام فرمائے، انوار القرآن کو، مخزن العلوم کو، اور جہاں جہاں ان کے مراکز ہیں اللہ ان کو علم سے، دین سے اور قرآن و حدیث کی خدمت سے مالا مال فرمائے، اور ان سلسلوں کو قائم و دائم رکھے، اور ان کے اولاد سے اللہ اپنے دین کا کام لے، اور اس سلسلے کو اللہ تعالیٰ قائم و دائم رکھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔